کلام انسان جب کر رہا ہوتا ہے تو گفتگو میں اس کا اتنا عمل دخل ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا رک کے بولوں دھیرے دھیرے، اور میں وقت آپ کو زیادہ دوں تاکہ آپ اس سے بات کر سکیں تو زیادہ لطف ہے. اس لیے سننے والے کا ذہن جتنا کام کرتا ہے بولنے والے کا نہیں، اسے بات کہنی ہوتی. انسان جب گفتگو کر رہا ہے تو جہاں اس کے اپنے اشارات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، ان اشارات کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کا بہت عمل دخل ہے. قرآنی تمام تر کمالاتی اور ادبی معجزات کے ساتھ قرآن کا ان نمایاں معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے جس لفظ کا انتخاب کر لیا ہے اس کا متبادل ممکن نہیں ہے. اس کا متبادل ممکن نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کے وہاں قرآن اور حدیث میں اتنی اجازت دی گئی کہ قرآن میں آپ زیر و زبر نہیں بدل سکتے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ اگر آپ سلامتی معنی کا خیال رکھ رہے ہیں تو اگر لفظ عمدن نہیں، اگر بدل بھی گئی ہے تو گناہ آپ کی گردن پہ نہیں آ رہا ہے، اور انتقال معنی آپ کر سکتے ہیں. وہاں تفسیر کی اجازت ہے، یہاں انتقال معنی کی اجازت ہوتی ہے. میں تاریخ کا سہارا لوں چونکہ آپ سب علماء کرام ہیں، اور یہ واقعہ ائمہ کی حیات میں بہت پیش آیا. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکہ اور مکہ سے بعد جب وہ کوفے کے بالکل پاس تھے اور ہر کے لشکر نے جب آپ کا راستہ روکا اور 1000 کا پورا دستہ آیا، وہ جو پوری بٹالین آئی، تو امام نے جہاں بہت ساری باتوں کو اور کرم آپ نے فرمایا، سب سے پہلا کام کیا کیا کہ امام نے سقایت کا کام کیا. ساقِ کوثر کا لال تھا، اس کے امامتی فریضے کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے انہیں پانی پلایا جائے، اور سارے لوگوں کو پانی پلا. اس کے بعد جو میرے موضوع سے مربوط بات ہے وہ یہ کہ امام نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جو بہت دیر سے آیا ہے، لیٹ پہنچا. تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ اتنا پیاسا تھا کہ اپنے آپ کو اس نے اونٹ سے گرا دیا، اور وہ کسی بھی طرح چلتے ہوئے امام تک پہنچا. 2 عمل امام نے انجام دیا. اس کے پہلے جتنے لوگوں کو امام پانی پلا رہے تھے امام کی جانب سے، اس میں امام کے نمائندے تھے، سرکار وفا تھے اور دیگر ذوات مقدسہ. لیکن یہاں پر جو امام نے انجام دیا، مشق کو خود اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا چلو بنایا اور اس کو پانی پلایا. لیکن اصل شاہد مثال پھر امام نے کہا کہ ایروے ناقتک، تو وہ امام کا منہ تکتا رہا. کیا کہا امام نے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے امام اسی لمحے متوجہ ہوئے، امام نے اس کی پریشانی پڑھ لی. پھر آپ نے کہا اسق ناقتک. چونکہ حجازی لب و لہجے میں کہا جاتا تھا، روایت میں معنی بھی ہوتے، سقایت کے راوی کہتے پلانے والے. پہلے امام نے حجازی لہجے میں کہا کہ اپنے اونٹنی کو بھی تم پانی پلا دو. جب امام نے دیکھا کہ یہ عراقی ہے، حجازی لہجہ نہیں سمجھ پایا، تو امام نے فوراً اسقے کا لفظ استعمال کیا، اس کو پلا دو. پھر وہ اٹھا، اس نے پلا دیا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو چیز ہم منتقل کر رہے ہیں اپنی جگہ امام وقت ہے. حجازی لب و لہجہ عرب میں ایک اعتبار رکھتا ہے، مگر کیا کریں، حجازی مٹھاس اور اعتبار تو ہے مگر یہ عراقی نہیں سمجھ رہا ہے. حجازی عرب و لب و لہجہ معتبر ہے مگر عراقی نہیں سمجھ رہا ہے. میری اردو مبین صاحب کیا کہنا، آپ تو پھول برسا دیتے، مگر کیا کرے بھیا، آپ اپنے جہاں پڑھ رہے ہیں ان بیچاروں کو حل کے علاوہ آگے نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو وہاں قابلیت نے عین نادانی ہے. عین نادانی وہ الفاظ کی بارش نہیں، اسی گاڑھے شربت میں اور پانی ملا دیں تاکہ وہ پی سکے اس کو. یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ لفظوں کا انتخاب، ایروے ناقتک اور اسق ناقتک. ایک دوسرا مسئلہ، یا امیر کائنات کی جب آپ گفتگو دیکھیں گے، نہج البلاغہ کا وجود یوں کہا جائے کہ اس کو جو سمویا گیا، پیش کیا گیا، لیکن یہی امیر کائنات ہے جب مدینے کی جتنی گفتگو ہے، بلکہ اس سے اور پہلے آ جائیں مکی زندگی، جب وہاں پر معلقات سبا جن دنوں میں تھے تو امیر تھے وہاں، 12-13 سال 14 سال کی آپ کی زندگی ہے. امیر کائنات کی جتنی مکی گفتگو ہے، اگر ان کلمات کو آپ اٹھائیے، پھر مدنی زندگی میں آئیے جو مولا کائنات کی گفتگو، جو ہمارے لیے شاہد مثال، ان سے بڑا تو کون قادر الکلام ہو سکتا ہے. مدنی زندگی کو اٹھائیے جو امیر کائنات کی گفتگو رہی، بس وہاں تو خطبات کے امکان نہیں تھے وہ. اور اس کے بعد 25 سال کے بعد جب آپ کوفے آئے ہیں تو آپ کوفے کی زندگی کو دیکھ لیں، چاہے وہ منبر کا خطبہ ہو یا جنگ کا خطبہ، ایک لہجہ بدل گیا ہے. اس لیے کہ مخاطب کے لیے کے تحت الفاظ کا انتخاب ایک بہت بڑی ہنرمندی ہے، اور علوی ہنرمندی یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، جیسا شخص ہے اس حساب سے اس کی گفتگو کی جائے. میں خطیب کا نام نہ لوں تاکہ وہ پھر وہ شوشے اس میں نہ چھوڑے جائیں، اللہ ان کی روح پر رحمات کی بارش کرے. اور اپنی ایک مثال رکھتے تھے اردو دنیا میں، بڑے قادر الکلام خطیب تھے.
انہوں نے خود کسی نشست میں بیان کیا، صرف ایک واسطے سے میں نقل کر رہا ہوں، کہ وہ آگرہ کی ایک مجلس پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں میں نے بات کہتے کہتے وہ مثالیں ان کی اپنی کیفیت تھی، کہنے لگے کہ آج میرے گھر میں کھچڑی پکی تھی، تو کوئی شاہد مثال کی بات تھی، مجلس پڑھ کر کے وہ آ گئے، والدہ نے ان سے کہا کہ میاں یہ کیا پڑھ کے آئے ہیں آپ؟ کیوں کیا ہوا؟ کہہ لیں گے کہ کھچڑی پکنا اور ہے، کھچڑی بننا اور ہے۔ جب کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی خلفشار مچایا جاتا ہے، کوئی ایک طرح کی چال چلی جاتی ہے، تو وہاں کھچڑی پکائی جاتی ہے، اور جو پتیلی پہ چڑھ کر آتے اسے کھچڑی بنانا کہتے، کھچڑی بنائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ظرافتیں ہیں جنہیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ میں بلا استثناء کہوں، ہمارے تمام نجف اشرف کے اشراف علماء اور مقدسہ کے تمام مقدس ترین خطبہ اور شعراء، ان کی زبان میں کہیں نہ کہیں یا تو وہاں قفل ہو جاتا ہے، مقفل فرما دیتے ہیں، یا تو نوشابہ اور پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، اردو اسی کی خراب ہوتی ہے جس کی فارسی ٹھیک ہونے، بلکہ یہ کہو کہ فارسی اسی کی ٹھیک ہوتی ہے جس کی اردو خراب ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ پر اتنا زیادہ حاوی کر لیتے ہیں زبان کو، نارملی آپ بولنے لگے، آپ علاقائی زبان بولیے اپنوں سے، مگر دوسری زبان کو مخلوط نہ ہونے دیجیے۔ یہاں کے بچوں کا یہ عالم ہے، بہت سارے ہم نے دیکھا، یہاں بھی 2-3 ہمارے ابھی موجود ہیں ہمارے اپنے، اور میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کریلا سے کڑوا ترین اگر ہنزل جو پھل ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھیے اگر لغت میں، اس کا بھی اگر جوس دے دے تو میں پی لیتا ہوں، لیکن کسی ان کے زبان سے جب یہ ہم یہ بے بخشید و این و باجازہ یہ وہ سنتے تو اس سے زیادہ ہم کو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ لوٹ کے جانا اسی گرد و خاک میں، لوٹ کے جانا اسی شہر میں، لوٹ کے جانا اسی وہاں پر، اس کے بعد فارسی کا ایسا ملمہ چڑھاتے ہیں، ٹرین ٹی ٹی سے بھی بات کرے گا تو بے بخشید ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑی ضرورت۔ مسائل میں کیا ہے؟ آپ فضائل میں وقت نہیں ہے، میں سے 2 منٹ کہہ کے پھر آپ کو وقت دیتا ہوں، آپ کو اجازت آپ کو، کہ فضائل میں تو پھر بھی قدر تحمل کر لیتے ہیں لوگ، لیکن اس لیے کہ سامع کا ذہن آپ کے الفاظ کے ساتھ سفر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ مسائل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا تیر بہدف کرنا ہوتا ہے کہ کلمہ اور لہجہ کہ اس کو کیا ہو جاتا۔ بلکہ میں نے میں اجازت چاہوں گا، رودولی کا نام ہو سکتا ہے آپ سب نے سنا ہو، اس کو چھوٹا لکھنؤ کہا جاتا ہے، بلکہ وہاں کے امام بارگاہ کو دیکھ کے چھوٹا امام باڑہ اس کے نقشے پہ بنایا گیا۔ یہ 2000 بلکہ 99 کی بات ہے، میں وہاں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے پروفیسر تھے، نادرۃ الزمن صاحب کا کسی نے نام سنا ہے؟ نادرۃ الزمن کا خوب نہیں سن، خطبہ کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخ کو جانے کہ یہ کون تھے۔ صرف احسان صاحب نادرۃ الزمن، جسے تو انہوں سب دہلوی تھے، نادرۃ الزمن کے ساتھ وہ وہاں انہوں نے 50 سال مجلسیں پڑھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہاں ایک صاحب تھے رودولی میں، رودولی ایک ہو جا رہا، رودولی میں سرکار وفا کی ایک بارگاہ ہے، ان کی یادگار میں اسے روزہ بنایا جاتا ہے، وہاں اس میں کوئی دفن نہیں ہوا تھا۔ میں صرف ایک اپنے بھائیوں کے لیے، چونکہ ریکارڈ ہوئے لوگوں تک جائے کہ وقت کی نزاکت اور نبض کو جو پکڑ لیتا ہے کتنا کامیاب ہوتا ہے، وہ نقل کر رہے تھے۔ اب سے جو پروفیسر تھا تو اس وقت شاید وہ 60-60 کے لپیٹ میں تھے، کہ میرے جوانی کا نام تھا، تو وہاں اس بارگاہ میں کسی کو دفن ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ بارہ لگتے ہر کوئی تو نہیں دفن ہو سکتا، چونکہ یہ صاحب جو تھے بہت ہی صاحب تقویٰ، بڑے مجلسی اور کیا کیا کیا، تو جماعت اور کمیٹی انہوں نے کہا نہیں صاحب ان کا حق ہے کہ امام سرکار وفا کی اس یادگار جو روزہ وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ سرکار نادرۃ الزمن کو مجلس کے لیے بلایا گیا، وہ تو ہوم گراؤنڈ تھا ان کا، کہ لیں گے کہ قبلہ مجھے کچھ نہیں یاد ان کی پوری مجلس کا اور نہ لوگوں کو، صرف ان کے ایک جملہ کی نزاکت کو دیکھے۔ نادرۃ الزمن تو ایسے نہیں تھے، انہوں نے جنازے کی جو مجلس پڑھی، اپنے پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا فلاں صاحب، اس کا نام ان کا بولا رحمہ سے، کہ فلاں صاحب مبارک ہو، سرکار کا پہلو مل گیا، ٹھیک، لیکن التجا یہ ہے کہ جب دیدار ہو تو قدموں پہ سر رکھ دیجئے گا، مسافے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیے گا۔ دیکھا اپنے نزاکت، یعنی سرکار وفا ہیں تو ان کے ہاتھ سلامت نہیں ہیں، یعنی جب آپ ان کا دیدار کرے گا تو قدموں میں سر رکھ دیجئے گا، مسافے کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیے گا۔ کہیں گے وہ جو پٹس پڑی ہے، اس کو ایک خاص لکھنوی لہجے میں پٹس پڑھنا کا، جو پٹس گریے کی پڑی ہے، کہ پھر قبلہ نے اس کے بعد کچھ پڑھا ہی نہیں، لوگ روتے رہے اور اتنے سال ہو گئے ابھی تک وہ مجھے کیفیت مجھے یاد ہے۔
تو مسائل میں جو منظر کشی ہوتی ہے اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. بہرحال ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے، اس پر اگر اتفاق رہا تو گفتگو کرتے ہیں.